السلام علیکم ناظرین پاکستانی سیاست میں بھٹو کا ذکر آئے تو کچھ لوگ انہیں سب سے بڑا انقلابی لیڈر کہتے ہیں، جبکہ کچھ انہیں ایک آمر اور موقع پرست سیاستدان قرار دیتے ہیں۔ لیکن حقیقت کیا ہے؟ کیا بھٹو نے واقعی پاکستان کو ترقی دی یا یہ سب ایک سراب تھا؟ کیا وہ ایک عظیم لیڈر تھے یا وہی غلطیاں ان کے زوال کا باعث بنے؟ یہ سب جاننے کے لیے ہم آج مبشر حسن کی کتاب دی معراج آف پاور کا تجزیہ کریں گے۔ ایک ایسی کتاب جو بھٹو کے قریب ترین ساتھی نے لکھی اور جس میں وہ حقائق سامنے آتے ہیں جو عام طور پر تاریخ کی کتابوں میں نہیں ملتے۔ مبشر حسن لکھتے ہیں کہ بھٹو ایک غیر معمولی ذہانت رکھنے والے شخص تھے۔ ان کا انداز، ان کی تقریریں، ان کی حکمت عملی سب کچھ انہیں ایک قدرتی لیڈر ثابت کرتا تھا۔ لیکن جہاں سوال یہ ہے کہ کیا واقعی عوام کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا یا صرف اقتدار کے بھوکے تھے؟ 1970 کے انتخابات میں بھٹو نے مغربی پاکستان میں زبردست کامیابی حاصل کی، لیکن مشرقی پاکستان میں وہ ناکام رہے۔ جب شیخ مجیب الرحمان کو اکثریت ملی تو بھٹو نے اقتدار شیئر کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے نتیجے میں ملک دو لخت ہو گیا اور بنگلہ دیش وجود میں آیا۔ کیا بھٹو نے ملک بچانے کی کوشش کی یا اپنی انا کے تسکین کو زیادہ اہمیت دی؟ مصنف کے مطابق یہ وہ موڑ تھا جہاں بھٹو نے سیاست کو ریاست پر فوقیت دی۔ اور اسی طرح اس کتاب کے حصے 2 میں بھٹو کی سوشلسٹ پالیسی عوام کے لیے طاقت ہے یا نہیں۔ بھٹو نے اقتدار میں آتے ہی سوشلسٹ اصلاحات متعارف کروائے، جن میں صنعتوں و تعلیمی اداروں کی نیشنلائزیشن شامل تھی۔ یہ عوام کے حق میں تھا یا ملکی معیشت کے لیے ایک زہر؟ مصنف بتاتے ہیں کہ اس پالیسی کے 2 بڑے نتائج نکلے۔ سرمایہ دارہ اور کاروباری طبقہ بدودل ہو گیا، جس سے ملکی معیشت کمزور پڑ گئی۔ سرکاری اداروں میں کرپشن بڑھ گئی کیونکہ حکومتی کنٹرول نے اقربا پروری کو فروغ دیا۔ یہ اصلاحات بھٹو کے زوال کی بنیاد بن گئے کیونکہ معیشت کمزور ہونے لگی اور عوام میں بے چینی بڑھنے لگی۔ اسی طرح اگر حصہ 3 میں دیکھیں تو اس کتاب کا بھٹو کا آمرانہ سیاست پہ نظر ڈالیں تو کیا وہ جمہوریت کا علمبردار تھا یا نایا آمر؟ بھٹو نے جمہوریت کے نام پر حکومت قائم کی، لیکن کیا وہ واقعی جمہوریت پسند تھے؟ کتاب کے مطابق انہوں نے اپنی پارٹی میں صرف وہی لوگ رکھے جو ان کے مکمل وفادار تھے، اپوزیشن کو سختی سے کچلا اور سیاسی مخالفین کو جیل میں ڈال دیا۔ میڈیا پر پابندیاں لگائی گئی اور اختلاف رائے رکھنے والوں کو سخت سزائیں دی گئی۔ یہاں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا بھٹو واقعی جمہوریت پسند تھے یا وہ بھی ایک نئے انداز کے آمر تھے؟ اسی طرح اس کتاب کے حصہ 4 میں فوج کے ساتھ تعلقات، کیا فوج کے ساتھ دوستی تھی یا دشمنی؟ بھٹو نے فوج کے کئی سینئر جرنلوں کو ریٹائر کر دیا اور نئے لوگ تعینات کیے تاکہ فوج کے اپنے قابو میں رکھ سکے، لیکن کیا یہ چال کامیاب رہی؟ کتاب کے مطابق بھٹو کے پالیسی نے فوج میں بے چینی پیدا کی اور کئی سینئر افسران ان کے خلاف ہو گئے۔ یہی مخالفت 1977 میں ان کے زوال کا باعث بنی، جب جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا لگا کر بھٹو کو معزول کر دیا۔ اسی طرح اس بک میں سیکشن 5 میں بھٹو کا زوال، کیا وہ سازش تھا یا خود غرض غلطیاں؟ 1977 کے انتخابات میں پیپلز پارٹی پر دھاندلی کے الزامات لگے اور ملک بھر میں احتجاج شروع ہو گئے۔ بھٹو نے سختی سے کریک ڈاؤن کیا، لیکن یہ فیصلہ ان کے خلاف گیا۔ 5 جولائی 1977 کو فوج نے مارشل لا لگا دیا۔ بھٹو کو گرفتار کیا گیا۔ ایک متنازع مقدمے کے بعد انہیں پھانسی کی سزا سنا دی گئی۔ 4 اپریل 1979 کو انہیں تختہ دار پر لٹکا دیا گیا۔ لیکن کیا یہ واقعی ایک سازش تھی یا بھٹو کی اپنی پالیسیاں ان کے زوال کی وجہ بنیں؟ مبشر حسن کے مطابق بھٹو کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ اختلاف رائے برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ طاقت کو اپنے ہاتھ میں رکھنے کے لیے کچھ بھی کر گزرنے کو تیار تھے۔
اور یہی ان کے زوال کی وجہ بنی۔ اگر ہم حتمی تجزیہ کریں تو کیا بھٹو واقعی عظیم لیڈر تھے؟ یہ کتاب ایک غیر جانبدارانہ تجزیہ پیش کرتی ہے۔ بھٹو کے حق میں دلائل: انہوں نے پاکستان کو 1973 کا آئین دیا۔ وہ ایک کرشماتی لیڈر تھے جنہوں نے عوام کو سیاسی شعور دیا۔ انہوں نے پاکستان کی خارجہ پالیسی کو مضبوط کیا اور اسلامی ممالک کے ساتھ تعلقات بہتر بنائے۔ بھٹو کے خلاف دلائل: وہ ایک آمرانہ مزاج رکھتے تھے جو اختلاف رائے کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ان کے نیشنلائزیشن پالیسی نے معیشت کو نقصان پہنچایا تھا۔ ان کے سخت پالیسیوں کی وجہ سے فوج اور اپوزیشن ان کے خلاف ہو گئی اور بالآخر وہ خود اپنی حکمت عملی کا شکار ہو گئے۔ تو ناظرین سے سوال ہے، کیا بھٹو کو واقعی ایک عظیم لیڈر مانا جانا چاہیے یا وہ اپنے ہی فیصلوں کے بھینٹ چڑھ گئے؟ کمنٹس میں اپنے رائے ضرور دیں، اور اگر آپ مزید ایسی کتابوں کی تجزیہ چاہتے ہیں تو چینل کتاب کہانی کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ چلیے ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔